دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی اور سے کیوں مانگو مجھے زہرا کے لال دیتے میں بھلا کسی اور سے کیوں مانگو مجھے زہرا کے لال دیتے ہیں اللہ دے رہا کہ غموں کی بھیڑ میں میں مسکرا کے چلتا غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں خزانے بلند غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں شاہ کبیر کا نوکر ہوں سر اٹھا کے شاہ غموں کی بھیڑ میں غموں کی بھیڑ میں میں مسکرا کے چلتا ہوں ارے شاہ کبیر کا نوکر ہوں میں سر اٹھا کے چلتا ہوں آج بولے حافظ علی رضوان بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز وقار چونکہ وقت کی قلت ہے اور جو انتظامیہ کی طرف سے موجودہ حالات کرونا کی وبا کے حوالے سے جو وقت دیا گیا ہے اجازت نامے میں وہ 11 بجے کا ہے تو ابھی وقت بہت کم رہ گیا اور حضور قبلہ عالم پھر حافظ جی سرکار نے بھی اپنے بیان سے ہمیں محظوظ فرمانا ہے امین چادر اور تحریک گجرانوالہ ڈویژن جناب عزت مآب پروفیسر طارق محمود مغل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے اپنی حاضری پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا اللہ رب العزت کے زبردست نام سے جو اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے اس کے قبضے میں حاصل کی جان ہے جو دلوں کے لیے پوچھا ہے لاکھوں کروڑوں درود السلام بجے تحریک کائنات آقا نامدار سید المرسلین خاتم النبیین اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ بزر چادر اور تحریک کے زیر اہتمام عرس مبارک جناب صوفی مبارک صاحب آپ سب یہاں پہ تشریف فرما ہے جانشین واحد حضور تاجدار چورا شریف پیر طریقت رہبر شریعت قمر المشاج حافظ القاری الحاج پیر سید احمد مصطفی حیدر شاہ صاحب امیر عالمی چادر و تحریک محترم چادر و تحریک کا مختصر سا تعریف چادر و تحریک کا آغاز اس وقت ہوا جب ڈکٹیٹر مشرف نے اس وقت اعلان کیا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ میراتھن ریس کی صورت میں وہ سڑکوں کے اوپر نکرے پہن کے آئیں گی تحریک اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی جابر جب کوئی حکمران اسلام اور شریعت کے خلاف چلتا ہے یہ بات میں کروں گا اس وقت بھی حضرت مجدد علیہ السلام نے جابر کے سامنے نہ جھکے اور آج پوری دنیا میں صرف واحد پیرخانہ ہے جس سے یہ آواز اٹھی ہمارے یوسف المشاہد ہمارے بزرگ نے یہ اعلان کیا کہ بیٹا ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ نہیں آئے گی تو کیا سمجھتا ہے کہ بیٹیاں سڑکوں پہ آئے گی حضور والا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرانس کے اندر 60,000 مسلمان جو سب سے بڑی اقلیت ہے فرانس نے اس وقت جہاں پر پابندی لگا دی مسلمان نہیں بولے اس کے بعد دیگر ممالک میں یہ بات آئی تو میں یہ کہوں گا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نافی تھی بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے اس کے بعد میں یہ بات کروں گا چادر اور تحریک
میری بھی ہے، یہ آپ کی بھی ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دین اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن کو خیر الوفا بنا دیا، بیٹی کو رحمت بنا دیا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا حضرات والا، ہمارے یوسف شاہد نے یہ بات کہی تھی کہ چادر اور تحریک جو ہے یہ داتا کی نگری سے اٹھی اور داتا کے روحانی فیض کی طرح یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، یہ ایک عالمگیر تحریک ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چادر اور تحریک کے پلیٹ فارم سے آج اس بات کا وعدہ کریں کہ ہماری بیٹیاں موبائل یوز نہیں کرے گی، ہماری بیٹیاں وہ کپڑے نہیں پہنے گی کہ جس سے ہمیں شرم آئے اور جس سے ہم دین سے دور ہو جائیں۔ ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیبل نہیں دیکھیں گی، ہماری بیٹیاں جب سکول جائیں گی، جب کالج جائیں گی تو کپڑے پورے پہن کے جائیں گی۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم سب نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آج اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی تو سونیا گاندھی کا آرٹیکل جو اس نے 10 سال پہلے لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی کیبل اپنی ثقافت ان کو دے دی ہے۔ میں حکمرانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدا تو پاکستان میں ہوتے ہیں اور کاروبار آپ یو کے میں کرتے ہیں، ثقافت آپ کو انڈیا کی پسند ہے، اور جب آپ کا زندگی کا سورج ڈوبتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت مدینے آ جائے اور مدفون ہم پاکستان میں ہو جائیں۔ آج شکوہ ظلم کے شب سے تو کہیں بہتر کا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ حضرات والا، آپ اپنی بیٹیوں کے سر پہ ردا دے دے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چادر اور تحریک کے پلیٹ فارم سے 18 لاکھ چادریں جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کے سر پہ گئی، سر ڈھانپے۔ چادر اور تحریک کا مقصد یہ ہے، آج کرونا کی جب وبا آئی سب نے ماسک پہن لیے، جب ڈینگی آیا تو سب نے پورے کپڑے پہن لیے۔ کرونا کے ڈر سے آپ ماسک پہنتے ہیں، خدا کے ڈر سے آپ لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہماری جان ہمارا پیرخانہ ہے اور ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا ور پیدا۔ اگر آپ یوسف شاہد کو یہ قبر میں ڈھک دینا چاہتے، پہلے تو میں ان کے لیے کہوں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، یہ یوسف شاہد کے لیے ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، خود تو جل رہا ہوں شمع کی مانند میں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا، وہ سو جو ہمارے یوسف شاہد نے کی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈھانپیں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس بات پہ پابندی نہیں لگاتے، ہماری بیٹیاں آسمان پہ کمند حاصل کریں۔ تم بڑے شوق سے کالج میں پڑھو، بڑے شوق سے کالج میں پھولو، جائز ہے چرخ میں جھولو یا غباروں پہ اڑو، مگر ایک سوہن بندہ جس کا رہ یاد اللہ اور اپنی حقیقتوں کا بھی نہ بھولو۔ آؤ اس دائرے کے اندر آ جاؤ جو اللہ اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 70 سال میرے یوسف شاہد نے، جس نے کبھی ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مرید ہیں، ہمیشہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ میری اولاد ہیں۔ اگر آپ اولاد ہیں تو رشتہ وہ ہوتا ہے جب دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کا بھرم رکھیں۔ آج آپ نے یہ بھرم رکھنا ہے اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ شکوہ ظلم کے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ آج یہ وعدہ کرے کہ بیٹی بیٹی کا کردار ادا کرے گی، ماں ماں کا کردار ادا کرے گی، بہن بہن کا کردار ادا کرے گی، باپ باپ بن جائے گا، آنکھیں بند مت کرے، ورنہ جب تیر کمان سے نکل جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ موبائل دیں گے، نیٹ دیں گے، نیگیٹو یوز ہوگا۔ آپ ایسا کریں، اگر آج کی ماں چاہے نماز پہ جائے گی، اگر آج ہمارے گھروں میں سورہ یاسین کی آواز نکلے گی تو بیٹیاں بھی نماز کی
طرف آئیں گے, بیٹے بھی نماز کی طرف آئیں گے. خدا کے بندو, ہم سب آپس میں پیر بھائی ہیں, اور طول و عرض سے ہم لوگ یہاں پر سفر کی سوچ سے برداشت کر کے پیر صاحب کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ہماری چادر اور تحریک کو کندھا دیں. جب یہ سفر کا مہینہ آتا تھا تو پیر صاحب فرماتے تھے, مغل صاحب میں نے سنا ہے ربیع الاول آ رہا ہے, ربیع الاول آ رہا ہے, اس کی آپ تیاری کریں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ پیر خانے کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ نبھائیں گے. آپ وصیت باپ, آپ وصیت باپ, آپ وصیت بھائی اپنے حصے کا کام کریں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. یا اللہ تو کرم کر, آئینے کرم کو نہ بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں, تو ہم کو بھول جا. آمین ثم آمین. بلا تاخیر دعوت محبت دینا چاہتا ہوں پروفیسر گلزار انجم صاحب, وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. لگتا میں نے یہ لانا پڑا. نعرہ تکبیر, ہاتھ چکے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دربار عالیہ طیبہ شریف. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران طریقت, جلوہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور دل کا عالم تہو بالا. آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ ہے, مگر دل بے قراری کے سمندر میں ہے جہاں سے ابھر کر آنا بہت ہی مشکل ہے. دیکھ لے, ساری دنیا کہتی ہے کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں. ساری دنیا یہ کہتی ہے, آج کل بڑے اعتراض ہو رہے ہیں کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں. آج کی اس حسین بزم کی اس خوبصورت ترین ساتوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں. کبھی نظر اٹھا کے دیکھو, کبھی نظر اٹھا کے دیکھو اللہ والے کیا دیتے ہیں. اللہ والے گلشن کو بہاریں دیتے ہیں, اللہ والے فلک کو ستارے دیتے ہیں, اللہ والے انجمن کو آبادیاں اور زینتیں بخشتے ہیں. یہ وہی بھٹی مہرج حال ہے نا, جہاں میرے آپ کے اور ہمارے پاکستان نہیں دنیا بھر کے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن یوسف المشائخ, کبیر الاولیاء, غوث زمان, مجدد دوران, محقق زمان, اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگاں حضور سیدی پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی دامت برکاتہ العالیہ. آپ اس بٹی معراج حال میں جب جلوہ فرما ہوتے تھے تو جو کیف, جو سرور, جو کیفیتیں آپ کو نظر آتی تھی, کوئی کمی محسوس ہوئی ہے آج؟ کوئی کمی محسوس ہوئی ہے آج؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کہیں گئے ہی نہیں ہے, بس انہوں نے صورت بدلی ہے, جلوہ بدلا ہے, جمال بدلا ہے, کمال وہی ہے, صورت بدلی ہے, سیرت وہی ہے, انہوں نے رنگ بدلا ہے مگر جوبن وہی ہے, گلشن بدلا ہے, گلشن کی بہار وہی ہے. اور دیکھیے یہ شیخ کے رخسار پر, شیخ کے رخسار پر جمال یار کا جلوہ نظر آ رہا ہے. شیخ کے رخسار پر, حضور قمر المشائخ کے رخسار پر جمال یار کا جلوہ نظر آ رہا ہے. یہاں دیکھتے جائیں اور پھر یہ سنتے جائیں, شانہ کی دسا یارو چورے دے پیر دیا, شانہ کی دسا یارو چورے دے پیر دیا, تو ماں دو جگ وچ پئیاں شاہ کبیر دیا.
शाना की दसा यारो चोरे दे पीर दियां तुमां दो जग विच पईयां शाहे कबीर दियां अहमद नबी दे सोने हैदर शाह पीर दियां अहमद नबी दे सोने हैदर शाह पीर दियां सिफतां दो जग बिया करदा फजलो फकीर दियां हुस्नो जमाले मुर्शद शानो कमाले मुर्शद हुस्नो जमाले मुर्शद शानो कमाले मुर्शद शाना बधाइयां रब ने हाफिज जी पीर दिया। ये क्या है देख रहे हैं आप दिन ब दिन हुजूर सैयदी सुल्तानों फुकरा से लेकर आज तक और फिर हुजूर किबले आलम के पहलू में शहजादे की मौजूदगी मैं बड़े अदब से अर्ज करता होता हूँ। बड़े किसी को मान है कि मेरा बाप इतना ऊंचा था किसी को मान है कि मेरा बेटा ऊंचा इतना ऊंचा है इतने मर्तबे वाला है। यहाँ क्या कहोगे सैयद अहरार से लेकर सैयद फैजुल्लाह शाह तक सैयद अहरार से लेकर सैयद फैजुल्लाह शाह तक ये नामी पुश्त है नामी पुश्त और 250 साल का अरसा है। किसी ने साल बांटा किसी ने 2 साल बांटा कोई 10 साल के बाद बस कर गया। कितने सही है कितने सही है तो कोई 1 साल बन के रज जाता है कोई 2 साल बन के रज जाता है कोई 3 साल बन के रज जाता है। किड्या सखियां का घराना है 250 साल तो बनता ही जा रहा है बनता ही जा रहा है बनता ही जा रहा है। और हुजूर सैयदी यूसुफ अल मशाइख की सखावत का क्या कहना सैयदी यूसुफ अल मशाइख की सखावत का क्या कहना जरा नजर मार के देखो ना जरा कोई माल दिंदा है कोई जमाल दिंदा है कोई कमाल दिंदा है कट्ठा कोई भी कुछ नहीं देता कट्ठा कोई भी कुछ नहीं देता। किड्डा सखी सी किड्डा सखी सी किड्डा सखी सी किड्डा सखी है किड्डा सखी है किड्डा सखी है किड्डा सखी रवेगा किड्डा सखी रवेगा जिन्हें कमाल भी दिता है जिन्हें जमाल भी दिता है जिन्हें सानू हाल भी दिता है जिन्हें सानू पाल भी दिता है जिन्हें सानू इस पूरी कायनात के अंदर रहने वाले नक्शबंदियां नू ओ तोहफा अता कीता है। देखो वद तो वद मैंने पे आख्या ना हुजूर सैयदी ताजदारे तेरा शरीफ तो लेके सैयद अहरार शाह साहब तक पहले तो दूना ही काम होया पहले तो दूना ही काम होया ते काम किवें दा होया अगर तुहाडे जो बंदा सोशल मीडिया दे नाल वाबस्ता है वो इस गल नूं अच्छी तरह जानदा है कि किबला आलम ने 50 55 60 साल जेड़े पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जाके गुजारे सन उन्हों की याद ताज़ा कर दी थी किबला कमरुल मशाइख ने सैयदी हाफिज जी सरकार ने उन्होंने 55 साल की याद एक बार दोबारा ताज़ा कर दी है। और मेरे हुजूर किबला आलम यूसुफ अल मशाइख की जवानी ने वो सबर याद आ गए ने सोशल मीडिया पे देख के वो सबर याद आ गए ने। आप फरमाते सन कि साडे रातां साडे आराम करने वास्ते नहीं बनियां यार दा जिक्र करने वास्ते बनियां ने और ओ तुहानू मंजर कैफियत ओ शान ओ कमाल क्या नजर आ रहा है कि हुजूर सैयदी जानशीन यूसुफ अल मशाइख पैगरे सब्र व रज़ा मुजस्समाए मरकज़े मेहर व वफा मुजस्समाए लुत्फ़ व अता कमरुल मशाइख हुजूर सैयदी ताजदारे चूड़ा शरीफ मरकजी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया चूड़ा शरीफ मरकजी अमीर आलमी चादर और तहरीक पाकिस्तान मरकजी अमीर तहरीके फरोगे दुरूद शरीफ पाकिस्तान मरकजी अमीर तहरीके तर्के मुनशिया तुहाडे सामने बैठे ने इस जवानी च एडे भारे भारे काम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ चिरिंद परिंद एडी जवानी च यकीन करो
عمر سے اکھا بھی نہیں دھیان نال کھول دے اس عمر دے اندر اکھا بھی نہیں دھیان نال کھول دے تے ساڈے شیخ زمانے دی اکھاں کھول رہے اپنی گل نہیں زمانے دی اکھاں کھول رہے نے اور میں دیکھیا ہے حضور سیدی یوسف المشائخ کا تصرف کی ہے کہ آپ تہے مزار میں مخلوق نو انج بجایا نا در دے پیچھے وجی سرکار دے پیچھے انج دوڑاں لوائیاں نے تے مسکرا کے یقیناً عالم بالا جو قدسیاں نو خدمتگاراں نو ساڈا ایمان ہے جڑے اہل اللہ تہے مزار جاندے نے انہاں دی خدمت دے اندر قدسی خدمتگار دے طور تے ہوندے نے تے آپ مسکرا کے خدمتگار قدسیاں نو اے ضرور آندے ہون گے نا چلی دنیا دی اے اللہ نے کچھ نہیں دیندے ویکھو میں تے احمد مصطفی حیدر دے کے آیا ہوں میں تے احمد مصطفی حیدر دیکھ کیڑے حضور غالباً حافظ قرآن آپ ہی ہونا حضور سید فیض اللہ وہ دوسرا جڑا نا باقاعدہ حفظ قرآن باقی میرا ایمان ہے کہ جڑا اللہ والے قرآن تے انہاں دے نال ہی ہوندا نا قرآن تو جدا نہیں پھر علی دی اولاد ہوئے القرآن مع علی والقرآن حضور سید فیض اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی بابا جی نور محمد صاحب تیراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی سلطان الفقرہ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی سید احمد نبی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی پیر سید حیدر شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی پیر سید صدر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب حضور سیدی خواجہ خواجگان مجدد دورہ غوث زمان اعلیٰ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی آخری جملے سیدی فیض اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں تو نور محمد عطا کیتا خواجہ نور محمد علیہ الرحمن نے فرمایا میں تو فقیر محمد عطا کیتا خواجہ فقیر محمد نے فرمایا میں تو احمد نبی عطا کیتا خواجہ احمد نبی نے فرمایا میں تو حضرت حیدر شاہ عطا کیتے سیدی حیدر شاہ صاحب نے فرمایا میں تو فضل شاہ عطا کیتے سیدی فضل شاہ صاحب نے فرمایا میں تو سید محمد کبیر علی شاہ عطا کیتے اور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب فرمانے نے میں تو حافظ قاری علامہ شیخ قبر المشائخ پیر سید احمد مصطفی حیدر شاہ عطا کیتے او تو لے کے 8 رنگ دا گلدستہ ہے 8 رنگ دے گلاب نے 8 رنگ دے گلاب جڑے ایتھے جمع ہوئے یہ اگوں گلدستہ ایتھے آئے گا تے 9 رنگ دا گلدستہ آیا نا دیکھو اے دیکھو ابھی بالا نو تار جان تو پہلا کی ڈے کے جانے ہیں لے تو گیم کھیل میں ذرا محفل تو ہونا تے سو جائی ٹائم نال آ دیکھو نا اللہ والے دا کمال جے اللہ والے دا کمال جے اللہ والے دا کمال بھی جے اللہ والے دا لال بھی جے یہ اللہ والے دا لال بھی جے اللہ والے دا کمال بھی جے تے انہاں دے حسن تے جمال دا مظہر بھی جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف حضور کے بلائے عالم تاجدار چورا شریف حضور کے بلائے عالم صحابہ کی سرکار حضرت علامہ محمد آصف شاہی عویسی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
वाला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बि अदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा व बारिक व सल्लिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। निगाहे मुर्शद कामिल से इश्क़ मुस्तफ़ा हासिल। ईमान है इस बात पर कि नहीं, हाथ खड़ा करो। देखिए जरा, निगाहे मुर्शद कामिल से इश्क़ मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने। साहिब सदर जानशीन हुजूर ताजदार चूरा शरीफ हज़रत किबला साहबज़ादा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया उलमाए किराम अपनी अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। इतना ही काफ़ी है। दुनिया में हर बंदा काम करता है और काम करने के बाद ये कहता है कि देखो मैंने कैसा काम किया, ये देखो मेरी कारकर्दगी, मेरा काम। और दुनिया में बड़े बड़े अपने अपने नाम और निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि मैंने ये मेहनत की, मैंने ये मेहनत की। अल्लाह के फज़ल व करम से तरीक़त के मैदान में कबीरुल औलिया की ज़ात ने ये हमें चिराग अता किया। उनकी सूरत अगर देखनी हो तो हज़रत की सूरत देखी जाए। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि तेरी सूरत देखने से हमें अपनी आंखों से प्यार आता है, तेरी सूरत देखने से अपनी आंखों से प्यार आता है। खुदा की इज्जत की कसम, जिसने साहबजादा मोहतरम को मोहब्बत के साथ देखा, इनको भी खुश किया, इनके बुजुर्गों को भी खुश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान अक्से यूसुफुल मशाइख जानशीने वाहिद हुजूर कमरुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हदायत हर हवाले से हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल अमल और काबिल इल्म शख्सियत मेरी मुराद हुजूर क़िबला आलम मरकज़ी सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ हुजूर पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ा हैदर अल मरूफ क़िबला हाफ़िज़ हुजूर, आपकी ज़ियारत यकीनन हमारे लिए कफ़ारा गुनाह है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क़िबला सूफ़ी खलीफा रिज़वान मुबारक साहब को। उन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल सजाकर हमें अपने पीर का दीदार नसीब फरमाया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं उनकी हालत देख रहा हूँ, जो हालत मेरी 10 मुहर्रम को थी आज उनकी है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने बाबा जान नज़र नहीं आते तो दिल चीर चीर जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तसल्ली इस तरह होती है कि हुजूर का जलवा दोबारा हमारी आंखों के सामने। और ये आपने चादर और तहरीक का जिक्र सुना, आप बहुत सी तहारीक का जिक्र सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को सीधे रास्ते पर चलाना ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे शेख ने एक एक बंदे की बड़ी खूबसूरत तरबियत की है, बड़ी खूबसूरत। और तरबियत ऐसी की है कि जिस तरह की बंदा चाहता था उस तरह की तरबियत की है, जिस तरह की बंदा चाहता था उस तरह की तरबियत की है। मुझ जैसे निकम्मे को जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने सही किया। और मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि अगर ये पीर मुबारक साहब के साहबजादे खलीफा रिजवान साहब, अगर इनकी क्लीन शेव में से दाढ़ी मुकम्मल सही हो सकती है और मुझ जैसे बंदे की जीन्स और मेरी जो है क्लीन शेव ख़त्म हो सकती है, तो मेरे ख्याल में बड़े सारे लोग इस तरह के यहाँ पर मजमे में भी बैठे हैं। और
دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک کوئی 40-50 سال پیچھے کی بات ہے کہ ایک محلے کا ایک حلوائی ہوا کرتا تھا. اس حلوائی کے 4-5-6 بچے تھے اور وہ بچے جو تھے سارے اس دکانوں پر آ گئے، اسی کی ایک شاپ پر آ گئے. وہ سارے کے سارے اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ پھٹانے لگے. وقت گزرتا گیا، بچوں کا گزارا جو ہے وہ ایک جگہ پر مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ایک بچہ علیحدہ ہوا، اس نے کیا کیا، اپنے ابا جان کی مسکراتی ہوئی ایک تصویر اپنی دکان پر لگائی اور اپنی دکان کو علیحدہ کر دیا. دوسرا بچہ اٹھا، اس نے ایک دوسری تصویر اپنے بابے کی مسکراتی ہوئی لگائی اور ایک اور اپنی شاپ کا اضافہ کر لیا. تیسرے بچے نے بھی ایسے ہی، چوتھے بچے نے بھی ایسے ہی. لیکن قربان جاؤں میں اپنے بابے پر، جب یہ مسکراتے ہیں تو آل و مہار شریف بنتا ہے. جب میرا بابا دوبارہ مسکراتا ہے تو پیر جماعت علی شاہ بنتا ہے. جب میرے بابا جی دوبارہ مسکراتے ہیں تو باولی شریف بنتا ہے. جب میرے بابا جی دوبارہ مسکراتے ہیں تو پیر سید احمد مجدی بنتا ہے. جب میرے بابا جی دوبارہ مسکراتے ہیں تو پھر جو ہے وہ موڑا شریف بنتا ہے، پھر موڑی شریف بنتا ہے. میں کس باغ کی مولی ہوں؟ جب اتنے سدھر گئے، ان کے نام لیوا کہاں پہنچ گئے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے صاحب سے جب میں نے سبق سیکھا نا، سبق آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور سبق ارشاد فرمائے، تو کہتے ہیں بیٹا میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں ایسا بندہ جو اس طرح کی بات مجھ سے کرے. کوئی اس طرح کی، لوگ تو میرے پاس آتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہوتا، تو مجھے پتا ہے میں بڑے لوگوں کا گواہ ہوں جن کو حضور نے 4 بچوں کے نام لکھ دیے ہیں، اس کی طرف 4 ہی بیٹے ہوئے ہیں. اس کو 3 کے لکھ دیے، اس کی طرف 3 ہو گئے ہیں. اور یہ میں ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے، اور یہ اس کی منتوں کا اور حضور سیدی تاجدار چودہ شریف کے جو شب و روز ہے ان کی جو عطا ہے، ان کی عطا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں آپ سے ایک بات یہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چادر اور تحریک کے ساتھ ساتھ حضور نے ہماری اور بڑی باتوں میں تربیت فرمائی ہے. ایک چادر اور تحریک میں میرے بھائی جان نے ارشاد فرمایا ہے ابھی کہ 18 لاکھ چادریں ایسے ہی دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. 18 لاکھ، دیکھو سوچو تو صحیح کہ ایسی 18 لاکھ خواتین جو پہلے بے پردہ تھیں اب با پردہ ہیں. اب دیکھو نا، جو پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی اب نماز پڑھتی ہیں. بڑی باتیں ہیں جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ اپنی بات شروع کروں گا تو لمبا جو ہے وہ کام ہے. بڑی باتیں ایسے ہیں، مجھے حضرت صاحب نے کوئی تویز نہیں دی آج تک، نہ میں نے کبھی تویز لیا ہے. ایک مشکل تھی، حضرت صاحب گواہ ہے، ایک مشکل تھی، میں نے عرض نہیں کیا، حافظ صاحب نے کہا. ایک بات تھی تو مجھے، ہم سیالکوٹ میں تھے تو حضرت صاحب کا ایک پاؤں مبارک گاڑی میں تھا، دوسرا گاڑی سے باہر، ابھی آپ اوپر، میں نے دوسرا پاؤں مبارک آپ کو پکڑ کر اوپر کیا تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بیٹا کیا پریشانی؟ میں نے کہا کوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ پھر ارشاد فرمانے کہ پتر ویخ لینے شیطان وڈا ہے کہ اللہ نے وڈے نے. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اور یہ مبارکباد کے مشرق ہیں خلیفہ رضوان صاحب، ان کے لیے بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے، آپ کو پتہ بد عمل سا بندہ تھا میں، اور میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں میرے ذمے جو تھے وہ مسجد کے کام ایسے آگے جن کو میں خوش دلی سے نہیں کر پا رہا تھا. میں سمجھتا تھا کہ شاید اب بھی 2 لاکھ میرا لگ گیا ہے، 6 مہینے بعد پھر 2 لاکھ لگ جائے گا. میں اسی کشمکش میں تھا. ایک محفل ختم ہوئی، میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت صاحب اس محفل میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرت صاحب اس محفل میں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بیلی کافی سارے احباب ہمارے پیر بھائی وہاں پر تشریف فرما تھے. وہ کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے چلے جاؤ. میں نے 3-4 دفعہ اجازت مانگی، میں نے 3-4 دفعہ اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت دے دیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا تم نے نہیں جانا بھی. جب سارے چلے گئے تو حضرت صاحب نے مجھے بولا کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں بیٹا خوش ہو کے پیسے لائے گا تو خوشی نال چوکھے ملیں گے، خوش ہو کے پیسے لائیں گے تو زیادہ ملیں گے. یہ رضوان صاحب کے لیے ہے، آپ کی یہ محنت ہے. اب دیکھو تو صحیح، ہم نے کوئی خطیب تو نہیں نہ بلائے ہوئے،
हमने कोई नाथ खा तो नहीं बुलाए हुए दाढ़ी मुन्ने, तो दाढ़ी मुन्ने नाथ खा तो नहीं ना हमारे ऊपर जो डम डम को ठम ठम करके चले जाएं। हमारे ऊपर एक एक बंदा जिसको सुन्नतों से पाबंद करने वाली शख्सियत हमारी नज़रों से तो ओझल है, फैज़ान उनका जारी है। भाइयों, आपकी फैज़ान का एक और मजहर ये है कि आपने मुझे हुक्म दिया, बेटा बच्चियों की शादियाँ भी किया करनी हैं। देखो, आपके हुक्म से हमने 2 बच्चियों से शादियों का आगाज़ किया। इस साल हमने 21 बच्चियों की शादी 12 रबीउल अव्वल को अखड़ में करनी है, तो फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 16, इस दफ़ा 21 बच्चियों की शादी हमने ये फैसला। और इसके अलावा यहाँ ही नहीं है, शेखुपुरा में, ननकाना साहब में, फैसलाबाद में, जहाँ पर 35-35, 40-40, 70-70 बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। और हुज़ूर क़िबला आलम के घर में भी, और महफ़िल मिलाद के हवाले से भी यही है कि आपको पता है 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब हुज़ूर क़िबला आलम ताजदार चूल्हा शरीफ आपको पता है जुमेरातें जो हैं मुक़द्दम शरीफ आपका चल रहा है तसलसल से, एक भी जुमेरात का नागा नहीं है। और हुज़ूर क़िबला आलम ताजदार चूल्हा शरीफ का जो ख़त्म चेलम पाक है वो 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब को ही है। और उसमें हम अरबों खरबों दुरूद शरीफ हुज़ूर की मुक़द्दस बारगाह में पेश करेंगे, अपने शेख की मुक़द्दस बारगाह में पेश करेंगे। आपका हज़रत सैयद इमामुल अंबिया, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया का भी उर्से पाक होगा, और हमारे शेख के ख़त्म चेलम भी होगा। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी वहाँ पर भी कबूल फरमाए, हमारे शेख का साया हमारे सरों पर कायम होता। दुरूद पाक पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाथ बुलंद करके मिल के पढ़े साहब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
جناب امام قاری محمد عظیم مجدد صاحب مختصر آپ صاحب کا حکم ہے. سرکار سرکار دے درولے نظر میری اس دردی گدائی دے نظر میری اس دردی عرفان شاہ تسی آپ نالی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نم كنومة العروس أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بدر المشائخ خشبوئے کبیر الاولیاء حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف آج یہ پروقار تقریب سعید جو کہ عرس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، یقیناً ہم تمام بھیر بھائی یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ کبیر الاولیاء یوسف المشائخ آفتاب نقشبندیت مہتاب مجددیت تاج الفہول کشتہ عشق رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی اسی طرح وہ جلوہ فروز پچھلے سال ایسے ہی جلوہ فروز تھے اور اپنا فیض بانٹ رہے تھے، اور آج بھی میرا یہ ایمان ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں گئے، کیونکہ ہیں دونوں گھر انہی کے، ہے دونوں گھر انہی کے، جہاں جی چاہے جا بیٹھے، کبھی یہاں آ بیٹھے کبھی یہاں جا بیٹھے۔ تو آج بھی وہ اس محفل میں جلوہ گر ہیں، فیض بانٹا جا رہا ہے، فیض تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن سے میں اتنی وفا کرتا تھا میرے بعد وہ کتنی وفا کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ چونکہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی یہ پہلی آمد ہے گجرانوالہ میں، اور یہ اعزاز حاصل ہے صاحبزادہ
پیر محمد رضوان مبارک صاحب کو کہ سب سے پہلے تشریف آوری ان کے ہاں ہوئی اور آپ کے وصال کے بعد اور یہ عظیم شان اجتماع بتا رہا ہے کہ الحمدللہ گجرا والے وفادار ہیں. جو احسانات ہیں وہ تو نہیں اتار سکتے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ نویں نہ یار بنائیے. مرشد دے دیوارے اٹھے محکم لائیے چوکاں، مرشد دے دیوارے اٹھے محکم لائیے چوکاں، اور نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. ہم نے ایک ہی یار بنایا ہوا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو حضرت صاحب کی جوانی کی تصویر دیکھ لیں، اور جوانی کی تصویر دیکھنے کے بعد حافظ سرکار کو دیکھ لیں تو لگے گا، محسوس ہوگا، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کا عرش ہو رہا ہوتا ہے، یہ کبھی نہ جانے، یہ خیال نہ کرنا کہ معاذ اللہ بس وہ قبر میں جا کر ختم ہو گیا. اللہ کا ولی پیر ایسا ہے کہ جب وہ قبر سے باہر ہو اور جب قبر کے اندر ہو، حالت اس طرح ہے کہ جیسے تلوار جب نیام کے اندر ہو تو جس طرح پیر دنیا میں ہوتا ہے تو تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے، جب پیر قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے. پیر دنیا میں رہے تو دونوں جانب توجہ ہوتی ہے، مریدوں کی طرف بھی اور اس رب کی طرف بھی، لیکن جب قبر میں چلے جائے تو ساری توجہ اپنے مریدوں کی طرف ہو جاتی ہے. میں نے جو کہا نم کا نومت العروش، جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو اسے 3 مرتبہ اس کا عرس ہوتا ہے. پہلا عرس جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، یہ عرس نہیں تو عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. عرس کا معنی بولو سارے، آج ہم پیر کی شادی پہ آئے ہوئے ہیں. عرس کا معنی ولیمہ، عرس کا معنی خوشی، عرس کا معنی راحت، عرس کا معنی آرام، عرس کا معنی سکون. اور یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ نہیں، جس دن پہلا عرس تھا میرے پیر کبیر کا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کرنے دو، کیونکہ دولہا جب بنے تو غسل کرتا ہے. کہا غسل کرنے دو، غسل کیا گیا. غسل کے بعد فرمایا کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد جب قریب وقت آیا، این شادی کا وقت قریب آیا، تو آپ نے لالا جی سرکار کو فرمایا کہ جو سب سے میری پیاری چیز ہے وہ تلاوت تو کرو. ادھر کہنے کی دیر تھی، لالا جی سرکار درود پڑھ رہے تھے. تو یہ تھا پہلا عرس. اور دوسرا عرس کب ہوتا ہے؟ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ کا ولی. اور سوال و جواب کے بعد بات ختم کرتا ہوں. سوال و جواب کے بعد جب وہ کہتے ہیں رشتہ نومت العروس، سو جا پہلی رات جیسے دلہن سوتی ہے ویسے سو جا، تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے ارجعوا الی اہلی فاغفر لهم افغفرهم، مجھے جانے دو. وہ پوچھتا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا الی اہلی، مجھے جانے دو، میں اپنے مریدوں کو جا کے بتا دوں آج میرا عرس ہو گیا ہے. میں نے قبلی والے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، آج میرا عرس ہو گیا. حضرات محترم، یہ عرس پاک کی محفل آج یہاں پہ ہے. انشاءاللہ العزیز 17 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد فاروق اعظم کچا فتح منڈی ڈیرہ گجرا کچا فتح منڈی انشاءاللہ العزیز امام ربانی مجدد و منور الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس پاک اور کبیر الاولیاء حضور یوسف المشائخ، آپ کی یاد میں یہ محفل پاک اور عرس پاک کی محفل ہوگی. تمام احباب سے التماس ہے قبلہ آفری سرکار تشریف لائیں گے، اور آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ 17 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد فاروق اعظم کچا فتح منڈی ڈیرہ گجرا والا وہاں تشریف لائیں.
جس طرح اس محبت میں آپ یہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ بھی آپ تشریف لائیں. آپ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تشریف لائیں گے, اپنے پیر سے وفاداری کریں کیونکہ آپ ہر سال امام ربانی مجدد انصاری کے اس سے پاک آپ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے ہاں, اور آپ تشریف لاتے تھے اور اپنا فیض بانٹ کے جایا کرتے تھے. آج بھی فیوز و برکات کی برسات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چورا شریف کے فیض سے فیض یاب کرتا رہے اور ہمیں اس در کے ٹکڑے ملتے رہے. اللہ اس در کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دربار عالیہ چورا شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک حضرت عزیز وقار اور دستار فضیلت جامعہ مجددیہ تفسیر القرآن کے سال کلاس کے 12 اکتوبر والے دن انشاءاللہ دن 10 بجے شروع ہوگی اور حضور قبلہ پیر حافظ جی سرکار وہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے. تمام علاقے کے پیر بھائی تشریف لے کے آئیں اور پرسوں انشاءاللہ سوموار بعد نماز عشاء 5 اکتوبر ننگلی دعا جرا ناروبان انشاءاللہ عظیم الشان سالانہ عرس پاک کی صدارت قبلہ پیر حافظ جی سرکار فرمائیں. نعرہ تکبیر. جنہ حضرت صاحب کا خطاب سنانا سجا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین آئید المحجلی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت رافی الدارین وسیلت رافی الدارین وسیلت رافی الدارین المزین بكل زین المنزت من كل عیب و شیب جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطا ماہی ذنوب والخطا كنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصود سر اللہ المقرور نور الفرد والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و مجدنا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور روح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحابی مقربین اولیاء امته اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی المؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے انتہائی واجب الاحترام رفقائی محبت وابستگانی طریقہ
बात हमदो सुना दरूद लामहदूद मेरे करीम आका वाली दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच मालिक कायनात दा बेपनाह एहसान बड़ा करम बड़ा फजल कि उदी अताए करीमाना दे नाल असी अज दुनिया तो नाता तोड़ के मदीने वाले दी गुलामी नाल नाता जोड़ के अपनी शेख की यादा दे विच बैठ के करीम आका दी बारगाह अपने मोहब्बत अपने प्यार अपने जज्बात का इजहार करने वास्ते इकट्ठे हैं। अहबाबे मोहब्बत मालिक कायनात दी तौफीक बेमिसाल दे नाल अज असी अपने शेख करीम की याद क्योंकि अज की महफिल जी ये सालाना उर्स भी है चादर और कॉन्फ्रेंस भी है और मेरे और थोड़े दीन ईमान जानो माल हर शहर के वारिस और मालक साढ़े शेख करीम के साले सवाब की भी महफिल अहबाबे जी वकार मैं इस मौके पर भाई सूफी रिजवान मुबारक साहब को मुबारकबाद देना कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और अपने शेख करीम के नाल मोहब्बत वफा प्यार का सबूत देते हुए जबकि मैं जिस वक्त मेरे को तशरीफ लै गए वक्त से रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारियों के हवाले कोरोना के हवाले जो है वबा है हुकूमती हवाले दे नाल मैं इन्होंने अर्ज किया कि असी कुछ देर डिले कर लेंगे लेकिन इन्हों की अपने शेख करीम के नाल मुहब्बत इन्हों के प्यार इन्हों की जज्बात इन्होंने आख्या लेकिन इन्हों के खूबसूरत पाकीज़ा जज्बात और यकीन करो नम अखां जड़ियां सन वो वेख के मैं इनकार नहीं कर सकिया कि इन्हें जो मोहब्बत किया जो प्यार किया कहने लगे कि जो मेरे शेख करीम अपनी जिंदगी हुक्म दे गए ने तारीख तयन कर गए इजाजत दो तो मैं इंशाल्लाह उसे दे जाऊंगा दोस्ताने मोहब्बत तुसा अहबाब दी ये मोहब्बत ये प्यार ये वलवला ये जोश वेख के ते मेरे दिल च पता की ख्याल आ रहा है मेरे दिल च ख्याल है कि वही आबले है वही जलन वही आबले है वही जलन कोई सोच दिल में कमी नहीं वो आग जो लगा गए हैं वो लगी हुई है बुझी नहीं कौन कहता है मौत आई मैं मर जाऊंगा कौन कहता है मौत आई मैं मर जाऊंगा मैं तो दरिया समंदर में उतर जाऊंगा कौन कहता है शेख कबीर फौत और होंगे जहान और बदल देंगे साड़ा बाबा जहान बदलना रहा फौत जेड़े जजीद नाल प्यार करने वाले ते जेड़े जिंदगी दे 70-75 साल अपने नाने दे दीन दा डंका बजाण और मकाम बदलदे ने फौत नहीं होंदे नारे तकबीर नारे रिसालत दरबार अलिया तू राशा
ساڑھے شیخ کریم اج اسی یہ میرے دائیں بائیں سٹیج تے نظر مارو نا تسی اس محفل دے وچ جڑے حضرات میرے شیخ کریم دے نال وابستہ نے 90% حضرات تے چہریاں نو ویکھو کیا خوبصورت چہرے سنت رسول دے نال ساجے کیا خوبصورت چہار ٹوپیاں دا سمندر نظر آئے گا ایک ہی شہر کے فیضان یوسف المشائخ دوستان محمد ساڑھے شیخ کریم نے آپ نے میں نے ارشاد فرمایا بیٹا میں رسول اللہ دے نال محبت مسحور تے غلامی کی تھی جو زندگی نے تقریباً 70-75 سال میرے کریم آقا دے اسوے نو آن کی طرح آج نظر آ رہا ہے تے او فوت ہونا لیں جو نہیں سنو او مقام بدلنا لیں تے ساڑھا یقین ہے کہ آج بھی ویکھ لینے پہ کدی ایتھے بہ کے ویکھ لے سن کدی ایتھے بہ کے ویکھ لے سن آج اوتھے بہ کے ویکھ لے تسی آنا لے اوہی ہو تے یقین کرو ویکھنا لے بھی اوہی احباب محبت اے تقریب پرویکار سالانہ اسے مبارک بھی ہے اور چادر اور کانفرنس بھی وقت جو دیتا گیا سی کافی اتے ہو گیا وقت کی قلت ہے لمبی گفتگو مقصود نہیں چند گزارشات کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو اسی اختتام کریں گے اس محفل کو اختتام کریں گے کیونکہ ساڑھے شیخ کریم دا جو طرز زندگی سی جو طریق سی اسا انشاءاللہ اسے تے قائم رہنا ہے اسے تے چلنا ہے اور جو ساڑھے شیخ کریم دی سنت ہے جو ساڑھے شیخ کریم دا اسوہ ہے جو ساڑھے شیخ کریم دیا تحریک نے جو طریقہ انشاءاللہ اسا اونا شیوان اونا تحریک نو اونا مشن نو اگے لے کے چلے اور یعنی بحاسی چھوڑو ہاتھ فضا میں بلند اور یعنی بحاسی چھوڑو اور یعنی بحاسی چھوڑو اور یعنی بحاسی چھوڑو اسی بھی آنے لے بڑی خوش نصیب ہوئی بڑے مبارک بعد دے حق تھانو بے پناہ لا تعداد انگنت مبارک بعد پیش کرنا کیونکہ پچھلے دنیں میں گزریا خلیفہ صاحب دی صوفی رضوان صاحب دی میں کاوش انہاں دی محبت انہاں دے پیار انہاں دے جذبے یقین کرو بجلی دے کھمبے ہتھیلی دے جتھے نگاہ جڑاؤ آمین میں جتھے نگاہ جڑاؤ انہاں دے محبت انہاں دا بلبلہ انہاں دا پیار انہاں دا جوش انہاں دا خروش انہاں دی عقیدت انہاں دے جذبات عام نظر آتے سن اور آج جتنے تسی آئے بیٹھے ہو نا یقین کرو کہ کوئی بلائے آئے بیٹھے ہو کئیاں نو دعوت گئی ہوئے گی کئیاں نو سدا گیا ہوئے گا کئیاں نو بلاوا گیا ہوئے گا کئیاں اشتہار پڑے ہوں گے کئیاں فلیکس پڑے ہوں گے کئیاں نو فون گئے ہوں گے کئی فیس بک بیک کے آگے ہوں گے تو کئی لگدے بھی آگے ہوں گے تو کئی ایسے بھی ہوں گے جڑے نیت ہو نہ لائے ہوں گے لیکن آندے کیوں نہ کہ جدوں اج دی محفل دی لسٹ بڑی ہونی ہے نا اج دی محفل دی لسٹ بڑی ہونی ہے تو ساڈا یقین اور ایمان ہے کہ رب کائنات دے حکم تو سوا کوئی شے ہل سکتی نہیں کائنات دا نظام کدا محتاج ہے اللہ دا تے جس ویلے اج دی محفل دی لسٹ بڑی ہوے گی تے تہاڈا نام آیا ہوئے گا کہ نہیں تے پھر تسی آئے اپنی مرضی نال ہو یا کسے نے بلائے ہوئے جس ویلے کسے نے بلائے جا دیے نا رب کائنات دی مرضی تو سوا اودے حکم تو سوا کوئی شے مل سکتی نہیں ثابت ہویا تسی آپ آئے نہیں کسے نے بلائے ہوئے ہو میں قربان جب اس بات کے قریب دی ذات پہ مثل پہ مثال تو کہ بلانا نہیں ہو جاتے آنا لے تسی ہو تو ہمیں جب مہمان نہیں ہوئے جب میزبان ہی کوئی اللہ
وقتاں تے ناز کرو مقدراں تے ناز کرو کہ تسی آج کدے بلائے ہوئے جنہوں سمجھ آئیے ہو چل بولے جنہوں نہیں آئے ہو کدے بلائے آئے ہو اس پاس ادھر آواز ہے کدے بلائے ہو رب دے کدے بلائے ہوئے ہو تے تسی کون ہو مہمان کون ہو تے میزبان کون ہے دوستانے محبت تھوڑے گھر جس ویلے کوئی مہمان آ جاتا ہے تے آن والا کون ہوتا ہے مہمان تے جدا گھر ہوئی جڑا بلاوے وہ میزبان جس ویلے تسی کسی دے گھر مہمان جاندے ہو پھر تھوڑا کھانا تھوڑا پینا تھوڑا اٹھنا تھوڑا آرام تھوڑی آسائش تھوڑی فیسیلیٹیز تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ایک ہی دے ذمہ داری ایک ہی دا فرض ہے میزبان دا تے جیسا میزبان ہوئے گا وہ جی فیسیلیٹیز ملنے گی وہ اپنے مقام اپنے مرتبے اپنے منصب دے جب کوئی درویش کوئی خادم کوئی ملازم آ کے کہے نا جی کوئی گل نہیں کہنے پڑے نا نا یہ نہ کری وہ انہوں چھوڑ دے وہ کدے آیا ہے وہ اپنی شان دے مطابق نواز ہے کھڑا ہوگی شان دا ہوئے گا پیو ہوگی شان دا ہوئے گا مہمان نوازی ہوگی شان دی ہوئے گی بیٹھنا ہوگی شان دا ہوئے گا کدی تسی جاندے ہو جی وہ دیکھو بسات ہے نا وہ تو بوا نہیں کھولے گا آکھے گا رنگ بچے بیڑی چی بہ جائے جی دیکھو بسات ہو گئی کہ ڈرائنگ روم کھول لے گا منجی ڈبا لے گا کوئی صوفے تے بٹھا لے گا پکھا لا دے گا کوئی اے سی لا دے گا صاحب یعنی کہ جدے کول جاؤ گے میزبان جڑے اپنی بسات کے مطابق مہمان دی تواضع کر کر اج تسی کسے مہمان ہو تے میزبان کون ہے یقین کرو کہ اس مالک کائنات جا پہ ذات ہے ہی کوئی نہیں نا تے جے دنیا دار دے گھر تسی مہمان جاؤ تے تہاڈی میزبانی اپنی شان اپنی وسعت دے مطابق کردا ہے تے اج دی محفل تسی آن والے مہمان ہو بلانا رب کائنات میزبان اپنی میزبانی اپنی شان دے مطابق نہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس مالک کائنات کے جوڑیاں تو دے محبوب دے جوڑیاں تو قربان جا گیا اس مالک کریم دے ساڑھے سے کتنے کرم کتنے فضل ہیں کتنے احسان ہیں کہ اج اسی کی منان آیا عرس کی منان آیا عرس عروس تو عروس کدے تو عروس تے عروس کنو کہندے نے شادی نو تے کئی یہ بھی کہندے نے عرس نہ کیتا ہو عرس منانا جائز نہیں سن دے ہو نا تسی تے اسی کسے تے آئے ہیں عرس دی تسی کتھے آئے ہیں میں کتھے آئے ہیں شاہ جی یہ میرے سجے کھبے والے سٹیج والے تھلے بیٹھے کرسیاں تے بیٹھے یہ سارے کتھے آئے ہیں عرس تے میرا آن دا مقصد عرس تھوڑے آن دا مقصد عرس مقصد تے ساڑا ساریاں دا ایک ہوئی ہے کہ جا کے او دے محبوب بے مثل و بے مثال دے محبوب دے محبوب دے محبوب دے محبوب دے محبوب دے محبوب دا عرس منا دیا جا کے لیکن میں قربان جاوا جڑے کہندے نے نا عرس نہ منایا کرو تسی جتنی دیر تے آئے بیٹھے ہو ایتھے سٹیج تے کی ہویا کدے عرس تے آیا اللہ والے دی عرس تے جدو دے آئے تلاوت قرآن پاک ہوئی کہ نہیں ہوئی نعت رسول مقبول ہوئی کہ نہ ہوئی جن بھی ذکر کیتا رسول اللہ دا ذکر خیر کیتا کہ نہ کیتا تو انہوں نے پوچھو کیڑا ایسا ناجائز کام میں کم دو ہوندے نے ایک چنگا ایک برائی ایک اچھائی تے ایک برائی چنگا کام کرن جان لگو نا تے ماسٹر صاحب نو پروفیسر صاحب نو شاہ صاحب نو تسی آکھو شاہ جی میں ذرا مسجد تے چلا نماز پڑھن واسطے تے شاہ جی کہن کے شاباش بھی جلدی جا دیر ہو رہی ہے تے جی معاذ اللہ سما معاذ اللہ آ کے آپ شاہ جی میں چلنا شراب کھانے یا جوئے کھانے تے کی آکھن گے وہ اللہ کا خوف کر رہا اب تو ڈر ایک چنگائی تے ایک برائی ایک اچھائی ایک برائی تے اسی کیڑا کام کر رہے ہیں قرآن کریم پڑھنا جائز ہے نہ جائز
نہ تے رسول مقبول پڑھنا جائز ہے نہ جائز تے رسول اللہ دی تعریف کرنا ذکر خیر کرنا جائز ہے نہ جائز تے پوچھو انہوں نے کیڑا اسی ناجائز کام کر رہے ہیں جڑا کرنا جائز نہیں باہر کہتے اس پاسے نہیں جانا میں جو اپنی گفتگو دا سہارا بنا رہا اس قرآن مجید فرقان حمید دی چھوٹی جی آیا مبارکہ دا حصہ تھوڑے گرد کیتا اللہ ولی المؤمنین اللہ مومنہ دا دوست اللہ مومنہ دا دوست تے دوست کدا وے مومنہ دا تے ایک پاسے قرآن سے بھی کہندے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے میرے مقربین نے جڑے میرے دوست نے جڑے میرے اولیاء نے انہاں نوں نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی خوف ہے تے دوست کدا اللہ کدا دوست ہے مومنہ دا اللہ کدا اللہ ولی المؤمنین اللہ کدا دوست ہے مومنہ دا ثابت ہویا کہ ولایت دی سب تو پہلی جڑی نشانی ہے وہ کامل ایمان ہے مومن کون ہوتا ہے جدا ایمان کامل ہوئے رسول اللہ دی ذات دے نال محبت کرے اپنی جان مال اولاد تن من دھن جان ہر شے تو افضل جے رسول اللہ دی محبت نہ ہوئے تے ایمان کامل ہوتا ہے تے جدا اے ایمان نہیں وہ کامل مومن ہو سکتا نہیں ثابت ہویا کہ ولایت دا سب تو پہلے اور دی دوستی دا دعویٰ مارنا واسطے اور دی دوستی دا اقرار کرنا واسطے سب تو پہلے کامل مومن ہونا ضروری ہے تے او دے دوست اسی آج او دے دو عرس بھی تے او دے دوستاں دا ہی ہے نا تے او دا دوست کون ہوگے او دا دوست کون ہوگے دوست جڑا ہے نا دوست یہ بڑی انوکھی جی شاید ہے یہ بڑا اوکھا جا کام ہے کہ دوست پڑھے لکھے بندے بیٹھے دوست نو جدا جدا کریے تے دال واؤ کی بن گیا دال دوست نو تھوڑا جا جدا کر دیئے سپیلنگ ذرا دور کر دیئے تے دال واؤ تے سین تے کی بن گیا دو سات دو تے دو ہی ہوں گے نا تے سات ارک نو بھی کہہ دے سات ارک نو بھی کہہ دے تے ارک کدوں بن جائے ارک ادوں بڑھے گا جدو ہستی مٹ جائے غلاب دا ارک کھڑا پائے گا نا غلاب دا ارک کھڑا سنو کھرنش پا کے انہوں رگڑا لگا کے جدو دی ہستی مٹ جائے گی پھر انہوں کی بن جائے گا ارک ارک تے بداو دا ارک کھڑا ہوئے انہوں دی ہستی مٹا کے کھرنش رگڑا لا کے انہوں وجود ختم کر کے آکر بھان کے پھر ملے گا ارک ارک تے بداو دا ارک کھڑا ہوئے تے انہوں رگڑا لگے گا ہستی مٹانی پائے گی ارک نکل آئے گا جس میں نے ارک کٹ کے ساتھ نکلنا کدو ہے جدو ہستی مٹ جاوے کسی بھی شاید ہی ہستی مٹا کے جدو ساتھ نکلے تو دوانو لوگ جی کو جدا کرتے اللہ ہے 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 جدو ہستی مٹا کے اپنا وجود ختم کر کے آکڑ بڑی میں اللہ تعالیٰ دا مان دا ہر شاہ کٹ کے بعد تے پھر نکل ہے ارک تے او ارک رو کی کہی دا ہے سات تے جس وجہ دو سات رل جان تے کوئی رلا سکتا ہے وہ بھی کہندہ ہے کہ تو اپنی آکڑ تکبر باڑ غرور رو لا کے کھرڑ مانگو اپنے آپ کو بریک کرنا ایک باری اپنی ہستی مٹا تے پھر میرے نال دوستی کر والا دوستی دا سواد آتا ہے کہ نہیں لیکن دوستان محبت اج وہ بھی نظر آتے ہیں نا سانو جڑے میرے دوستی دی دعوے دار ہوتے ہیں دوست کیڑا ہوتا ہے میں جی کسی جگہ تھے جاما تے سوئی صاحب شاہ صاحب میں آکھا فلانا ڈی سی فلانا ایس پی فلانا افسر جڑا وہ میرا دوست تھی شاہ جی آکھنا ہوں چلیے ذرا کام پہ گیا آؤ ذرا چلیے تھوڑے دوست کو تے میں جاواں جا کے سلام لواں تے وہ سلام لے کے پرے پرے میرا دوست ہوئے گا دوست کون ہوئے گا دوست کون ہوئے گا کہ میں سلام کراں تے میں نے دیکھ کے ہاتھ اٹھ جاوے
کھڑا ہو جائے قدم اٹھ پڑے جفی بہ جائے بوئے لے جائیں پانی آ جائے آکھے بابو دسو کدھر آئے تے یار جب دنیا دا دوست ہوئے دنیا دا دوست دنیا دا مال دنیا دی دولت دنیا دی ثروت دنیا دا مقام دنیا دا منصب دنیا دا او دے کول ہوئے تو پانی کانڈ لگن دینا نہیں کہ تیرا مال کے کائنات دا دوست ہوئے مال کے کائنات دا دوست لیکن شرط ہوئے دوست تے مال کے کائنات کا بھی کانڈ لگن دینا کبھی بھی اللہ ہے 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 استفام کرنا ہے کہ او دا دوست اللہ ولی المؤمنین اللہ مومنہ دا دوست تے دوست او ہوندا ہے دوست او ہوندا ہے تواڈو جے کسی دی ادا چنگی نہ لگے عادت چنگی نہ لگے او دے عادت و اتوار چنگے نہ لگن گفتگو چنگی نہ لگے تے تواڈا دوست ہوئے گا دوست کیڑا ہوگا جدی عادت چنگی لگے جدی گفتگو چنگی لگے جدا بیٹھنا چنگا لگے جدا اٹھنا چنگا لگے جدا ٹرنا چنگا لگے جدا پھرنا چنگا لگے جدی گفتگو چنگی لگے او ہوتا ہے دوست ہمیشہ دوست او ہوئے گا او دوست او ہوئے گا جدی عادت پسند ہوئے گی جدی گفتگو پسند ہوئے گی فرق یہ دیکھ لیا کرو کہ او دے دوست ہوندہ جڑا دم پر دینے دعویٰ کر دینے کیا آتا بھی اولیاں چنگیاں لگ دیا نے کہ نہیں لگ دیا نماز پڑھتے نہیں یا نہیں پڑھتے کہ خالی بیٹھے نے مڑ کے تے مندرے پا کے تے پناہ کھوٹ کے تے سکوٹے لبا کے او دا دوست نہیں ہو سکتا او دا دوست ہوئی ہوئے گا جڑا ساری رات آگے آگے گزار دے ساری رات سجدے گزار کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما نظر بھر کے کرے رب کائنات اتنی چھوٹی رات کی دیا آیا تے لجریہ لگتی رات اللہ 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 دوست او ہے جنہیں ادا چنگی لگے جنہوں نماز چنگی نہ لگے نوافل چنگے نہ لگے نیک اعمال چنگے نہ لگے میرے کریم آقا والی دو جہاں دا اسوہ چنگا نہ لگے وہ دوست ہو سکتا ہے تو او دا دوست دنیا دار ہوئے نا ہوئے دوست مازاللہ ہوئے دوست اگلا جملہ میں کہنے لگا سا لیکن میں چلنا نہیں لگا میں اپنے آپ میں کنٹرول کر لیا ہوئے دوست او نہ ہوئے سمجھو آپ ہی تے تواڈی کانڈ لگن دیندا ہے تے جڑا او دا دوست ہوئے لیکن ہوئے دوست صرف السلام علیکم والی دوستی نہ ہوئے تے یار تسی بھی دوستی کر کے دیکھ لو تسی بھی دوستی کر کے دیکھ لو یہ دوستی دیکھنی نہیں تے یوسف المشائخ کا آخری سفر دیکھا ہے نا دوستی کا پتہ لگ رہا سی کہ نہیں کہ واقعی ہوتا دوست ہے تو دوستی کدوں ہوتی ہے جدوں آنا جانا شروع ہو جائے دوستی کدوں ہوتی ہے جدوں آنا جانا شروع ہو جائے سلام دعا شروع ہو جائے ملاقات شروع ہو جائے تو تسی بھی دوستی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے نا تے پھر تم جگانا نماز پڑھیا کرو گھر او دا نماز او دی تے مومن دی رب نال ملاقات نماز ہی تے جدوں دے گھر آ جاؤ گے نا جدوں دے گھر آؤ جاؤ گے جدوں گھر آؤ جاؤ گے نماز بھی پڑھو گے صلاۃ بھی پڑھو گے تے گھر آن جان نال کی ہو جاندا ہے دوستی تے جس ویلے دوستی پکی لگ جاوے نا تسی نہ نماز نہ روزہ نہ درود نہ صلاۃ بس دنیا میں پیچھے ہی پئے ہوئے تے یار کسی یار نال کسی سجن نال کسی دوست نال کام پے جاوے کسی سجن نال کام پے جاوے تے تسی کہو کہ فلانا میرا سجن ہے فلانا میرا دوست ہے تے او دے نیڑے بھی نہ لگو سالہ سال ملاقات بھی نہ کرو مہینے دے مہینے ملاقات نہ کرو ہفتہ دے ہفتے ملاقات نہ کرو تے جس ویلے لوڑ پے کم پے جا
دے بوئے پہنچو ایک باری کرے گا دوسری باری کرے گا تیسری باری کہے گا پڑے کر یار جدو لوڑ ہوتی ہو تو آ جاتا ہے اس واسطے تسی بھی اپنے رب دے بوئے لوڑ دینے نہ جایا کرو روز جاتے جاتے رہ کرو تاکہ جدو کوئی کام پہ جائے تو شرم صاحب نہ ہو کہ صرف منگڑا سے کام کرنے جاتے رہے کیڑا ہوتا ہو اللہ آمین سارے محبت کو اپنی کھلت ہے کہ ادا دوست اللہ ولی المؤمنین اللہ مومنہ دا دوست تے پھر آؤ بیکھی اپنے دوستان دا خیال کے میں کرتا دنیا دار دوست ہوئے نا عہدہ ہوئے منصب ہوئے مقام ہوئے مرتبہ ہوئے زمین ہوئے جائیداد ہوئے پیسہ ہوئے دنیا ہوئے شہرت ہوئے عظمت ہوئے تے وہ کانڈے لگن نہیں دیندا تے وہ اپنے یاراں دی کدوں لگن دیکھیے بی بی بڑی گناہگار جی خطا کار جی گناہ میں چھڑی ہوئی تے سنیا کہ او فلانی جگہ آج اللہ والے آ رہے ہیں فلانی جگہ آج اللہ والے آ رہے ہیں تے اسی بھی اس انہوں نے نام کی آج اکٹھے ہوئے فلانی جگہ آج اللہ والے آ رہے ہیں سیلی بھی کہنے کہ اج میں نے بھی لے جائے اج میں نے بھی ذرا زیارت کرا آکھے آجا لے گئی جا کے چہرہ ویکھیا اس ویلے چہرہ ویکھیا تے ایمان تازہ ہو گیا عشاء جی نے پوچھی ہے نا سیدہ علماء نو تے یہ کہتے ہیں اللہ والیاں دی نشانی ہے کہ انہاں دا چہرہ ویکھو تے رب یاد آ اور اللہ والا وہ ہوندا ہے جڑا تینوں بندہ دنیا تو بندہ آخرت بنا دے دنیا تو تیرا رشتہ توڑ کے تیرے رب نال تیرا رشتہ جوڑ دے وہ اللہ والا ہوندا ہے تے اللہ اللہ وہ ہوندا ہے کہ جدی بارگاہ سے جاؤ تے اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے وہ میں جب تم ہوا پھر وہ نظر آیا مجھے کہیں جا کے آنکھا دیکھا جس میں تیرا دیکھ گئے ایمان تازہ ہو گیا گناہاں تے خطاواں تے غفلتاں تے ندامت آئی آخر لگی بابا جی کفر چھڑاؤ کلمہ پڑھاؤ مرید کر لو ادوں دے جڑے اللہ والے سن واقعی اللہ والے ہوتے سن وہ واقعی اللہ والے فقر دا پہلا پھل تھے کہ اپنا آکڑ تکبر مان غرور جدو تک توڑیے نہ ادو تک ادا دوست ہو سکتا نہیں فقر دا سب تو پہلا پھل تھے کہ اپنا آکڑ تکبر غرور دھن کے دن پڑے سٹنا پے گا تو ادو دے جڑے اللہ والے سن وہ دوست ہوتے سن تو یقیناً جڑا ہوتا دوست ہے نا وہ تکبر غرور مان نخوت یہ جی شہواں نہیں ہونی ہیں تو بابا جی نے جس وجہ آخر لگی نا کہ بابا جی میں نے بھی مرید کر لو آپ نے ارشاد فرمایا بی بی میں آپ گناہگار ہوں خطا کار ہوں میں نے اپنے عملہ کا نہیں پتا میں تے اپنی بخشش سے ساری ساری رات ہونے حضور سر و سجود ہو کے گزار دینا کہ شاید راضی ہو جائے کہ میری بھی آخرت سمجھ جاؤ اے ادوں دے اللہ والے سن آج والے تماز اللہ وقت دی قلت کے اندر جاواں گے تے لمبی ہو جائے گی گھر بھر کے واپس ہی آ جائے اللہ ہی حافظ ہے نا اللہ والے دا بھی اللہ ہی حافظ ہے باہر کہہ آکھے بابا جی کلمے پڑھاؤ مینوں بھی رب دے نیڑے لاؤ کہ رب نال ملاقات کراؤ آکھے میں کہ آپ نے گناہگار جاواں خطا کار جاواں رب کائنات دے حضور ساری ساری رات سر بسجود ہو کے گزار دینا کہ پتہ نہیں اور راضی ہو جاوے کہ میری بھی آخرت سمجھ جائے بارکہ کلمہ پڑھا دیتا اس وقت کلمہ پڑھا دیتا تھے کلمہ پڑھا کے آکھیا پتر نماز پر نگانا پڑھی جھوٹ نہ بولی فراڈ نہ کری کسی نہ غلط بیانی نہ کری تے تو میری عزت دا خیال کری میں تیری عزت دا خیال کرا ادو بھی اولیاء کاملین جڑے سن وہ مریداں تو ڈرنے دے نہیں سن ہوندے ہن تے سانو ڈر لگدا ہے نا بھی کوئی چنگا عمل کہہ دیں گے تے شاید ناراض ہی نہ ہو جاوے بابا جی کی فرماتے ہیں پتر نماز پنج گانا پڑھی جھوٹ نہ بولی غلط بیانی نہ کری تے تو میری عزت دا خیال کری میں تیری عزت دا خیال کرا جس ویلے بی بی چلی گئی بادشاہ دے محل وچ نوکری کرتی ہے ملازمت کرتی ہے خادمہ اگلے دن گئی کام تھی بادشاہ دے محل بادشاہ اپنے اہل و عیال دے نال سیر تے چلا گیا بادشاہ اہل و عیال دے نال سیر تے چلا گیا پیچھے ایک وزیر ہے جڑا
اس بی بی تے اچھی نگاہ نہیں رکھتا، غلط ارادے رکھتا، اس ویلے دیکھا کہ محل خالی ہے تے غلط ارادے قدم چکے نا بی بی تے بی بی نے آخیا ذرا خیال نہ میرے قدم چکی، میں کسی نہ وعدہ کر رہی ہوں کہ تو میرا خیال رکھے گا، میں تیرا خیال رکھوں گی۔ جس ویلے دوسرا قدم چکیا بی بی 2 قدم پیچھے، تیسرا قدم چکیا بی بی 3 قدم پیچھے، وزیر نے دوڑ کے نہ کنڈی مار لی، جس ویلے کنڈی مار لی تو بی بی نے پھر للکاریا، آخیا میرے نال خیال نہ گل کری، ہن میں کسی نال وعدہ کیتا ہے کہ تو میری عزت دا خیال کری، میں تیری عزت دا خیال کراں۔ جس ویلے وزیر نہ رکیا نہ ٹلیا تے قدم چکیا بی بی تے بی بی دوڑ پئی، بی بی دوڑ پئی، کوئی راہ نہ لبا تے مینار تے چڑھتی جاوے، سیڑھیاں چڑھتی جاوے، سیڑھیاں چڑھتی جاوے تے دل ایک سوچتی جائے کہ بابا جی تساں تے آکھیا سی تو میری عزت دا خیال کری، میں تیری عزت دا خیال کراں گا، بڑی بےتمیزی تے میں مارا گئی، میں تے تہاڈا حکم من کے تہاڈی عزت بچانا تے دوڑ پئی اور کرم فرمایا جے، بی بی سیڑھیاں چڑھتی جاوے نال دی تے نال پکاتی جاوے، شہر دا چوبدا مستمر المدد خواہ ہم شاہ رکھنا المدد خواہ ہم شاہ نقشبند چپاتی جاوے تے سیڑھیاں چڑھتی جاوے۔ سیڑھیاں چڑھتی جاوے پکاتی جاوے، شہ لیلا چوبدائے مستمند المدد خواہ حمزہ شاہ نقشبند، اے سونیا تو کیا سی تو میری عزت دا خیال کری، میں تیری عزت دا خیال کراں گا، ہن پہنچ ذرا۔ سیڑھیاں چڑھتی جاوے، جس ویلے مینارے دے اوتے پہنچی تے اگے موت تے پیچھے حیات، اگے بقا پیچھے فنا، اگے جنت پیچھے گناہ تے دوستوں نے محبت اسی بھی بڑی جی ایسی جگہ آدیاں نے جتے ساڑھے ایمان تے عشق دی بازی لگ دی ہے نا تے آج کل تے زیادہ تر عشق کی بازی لائے جاندے ہیں، بے شمار جگہ تے اسی دنیاوی معاملات یہ سمجھنے ہیں کہ کیڑا ہو دیکھدا ہے پیا، یقین کرو اسے چیز کا نام ہی ایمان ہے، جس وقت تھوڑے اندر یہ چیز آ گئی دیکھدا ہے تے تھوڑا ایمان کامل ہو گیا۔ برکت بی بی مینار دے اتے پہنچی تے قریب سی کے وزیر او دی عزت نو ہاتھ پاندا، او دی چادر نو ہاتھ پاندا، او دی بیبیاں بھی بڑیاں بغیرت ہیں۔ آج تے معذاللہ سوا معذاللہ بازار ساڑی کو بیٹی کو بہن جاری ہوئے تو یقین کرو پتہ نہیں چلتا کہ کیا مسلمانہ دیا بیٹیاں نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائی ہو۔ بی بی دے جس وقت عزت نو ہاتھ پاڑ لگا نا پھر آواز ماری آکھا شہر اللہ چوگدائے مستمند المدد خواہ ہم نے چاہے نقشبند اپنے شیخ غریب نو یاد جانا کہ مینار تو چھالے رہا، جس نے مینار تو چھالے رہی قریب سے یہ بی بی زمین میں گرنے نے دیکھا کہ اپنے شیخ غریب آئے نے تے ہتھا تے پکڑ کے کھڑا کر دیتا، آقا بابا جی مسئلے کتھو، بابا جی تسی کتھو، آقا مینارہ مجیبت بخارا مینارہ تو پوری سے میں بخارا۔ اللہ 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 ساڑھا یقین ہی کامل ہی نہیں ہے۔ آج اسی پیر انہوں مننے ہیں کہ جڑا چکا انامی باؤن کھڑ دے سی اپنے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے
مازاللہ جڑا تینوں کسی گناہ ثواب تو منع نہ کرے تو دیکھو لو پوچھے یقین کرو کئی بار سنگی پوچھنے نے مازاللہ میں جو حق دا جو بیان کرنی چاہیے کہ سود سے کاروبار کرنا چاہیے یا کوئی سنگی دسن فلاں کام سود سے کرنا کہ انہوں نے منع کریے تے برا لگ جاندے جس ویلے تیرا عمل تیرا قول تیرا فعل تے یاری والا نہ ہو جب دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنا نا پھر او دے بندیاں نال یاری پاؤں ایک کئی چہرے نظر آندے نے نا جڑا یوسف المشائخ نال یاری پائی ہے جب مزہ نہیں آیا تو دسو لیکن یاری پا کے دیکھ دسی یاری یارا اج دوستان محبت اسی انہاں اولیاء اسی تو خیر نہیں منتے لیکن جنہ گھنٹے پائے ہوئے چھائے ہوئے شوفت پتہ نہ لگے بھی پیر صاحب کسی مسجد ہی جا رہے ہیں اللہ اللہ کرنے جا رہے ہیں یا شوٹنگ پہ جا رہے ہیں نماز اندروں پڑھی ہوئی ہونا میں قربان جاواں کریم آقا امام علی مقام چل دیا تلواراں دے میں تیرہ دی پچھارے کہ حسین نے نماز نافلہ ہوئی کہ تینوں کتھوں نماز دی نافلہ ہوئی نماز نہ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوے تے عمل نہ کرے تے او دوست دا ہو سکتا ہے وہ کدی بھی دوست ہو سکتا نہیں وہ دا دوست کون ہوئے گا جدے چہرے لوگ دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ دا دوست ہوئے گا جدے بارگاہ چھتے جا کے بیٹھے تے تینوں بندہ دنیا تو بندہ آخرت بڑھا دے تینوں دنیا دی فکر ختم ہو جائے آخرت دی فکر آ جائے شعور آ جائے کہ در حقیقت اصل زندگی جڑی ہو دے آستے تو میں کچھ کمائی نہیں کی دوستان محبت آج اسی اولیاء کاملین دے مننا لیا بزرگان دین دے مننا لیا لکھا کروڑا ہزارہ کے نظر میں آج پیش کرنا لیا تسی بھی اولیاء دے مننا لیا کہ نہیں میں اپنی گفتگو میں اختتام کرنا لگا جڑا مننا لگا ہے نا وہ ذرا جا کے تسی بھی اولیاء دے مننا لیا کہ نہیں داتا علی اجمیری نو مننا لیا کہ نہیں خواجہ غریب نواز نو مننا لیا کہ نہیں بابا فرید الدین گنجی شکر نو مننا لیا کہ نہیں بابا چوراہی نو مننا لیا کہ نہیں جے منن والے ہاتھ تے رکھنے نے ہاتھ تھلے کر دے سارے بزرگان دین دے منن والے بول کے دسو منن والے یار میرے کوئی کیا سرکار داتا علی حجویری دی کشف المجوب ہے کہ نہیں تعلیمات داتا علی حجویری ہے کہ نہیں تعلیمات غوث الورا ہے کہ نہیں تے سرکار بابا جی چورائی دی تعلیمات ہے کہ نہیں سرکار مجدد الف ثانی دی تعلیمات ہے کہ نہیں ان تمام اولیاء کاملین دی تعلیمات دے نال نال انہاں دا بچپن ملدا کہ نہیں لڑکپن جوانی بھرپور جوانی بڑھاپا انہاں دی زندگی دی ایک آدھار ملتی ہے تے کسے اولیاء کاملین دی تاریخ جو میں بھی انہاں جھوٹ بولیا سی فراڈ کیتا سی غلط بیانی کسی سی کسی دا حق مار کے کسی یتیم دا پلاٹ نہ لوا لے ہو تے جے اسی مننے آ تے پھر دا مطلب ہے نا اسی صرف انہاں نو مننے ہیں انہاں دی نہیں من دے اسی ساری محبت اگر تسی مننے والے ہو جائے کاملین دے پھر اج عہد کرو کہ اسا صرف قومیں نہیں بننا اسا عمل فعل من کے ثابت کرنا ہے اسی اولیاء کاملین دے مننے والے اج وعدہ کر دو کہ اسی اولیاء کاملین دے اس میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور اس میں عام کریں گے سارے محبت ہاتھ نیچے کرو آج اسی صرف ساڑی منن ساڑا مننا کی ہے کہ صرف جارویں پکا دینا لنگر تقسیم کر دینا خیرات پکا کے تقسیم کر دینا اپنے شیخ کریم دی بارگاہ سے نظر پیش کر دینا بس مننا ہی نہیں کہیں گے جے آنکھوں تے دس لیا مننا کینوں کہیں گے دسا مننا کینوں کہیں گے مننا انہوں کہیں گے مننا انہوں کہیں گے مننا انہوں کہیں گے مننا انہوں کہیں گے اللہ 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 سارے محبت جب مننا ہے نا جب پھر منمنا ہے ادھر تیرے سجے کھبے دیکھو پھر مننا انہوں کہہ دے
کہ تیرا قول، تیرا فعل، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا لین، تیرا دین تے اغیار والا ہوئے تے اچھا بابا کی خواجہ چلائی نہ بنے ڈالا تیری جوان بیٹی صبح گھر تو نکلے تے دعوت نظارہ بڑھ کے نکلے، چست لباس پا کے، ٹائٹ قمیض پا کے، او غیرت مند باپ کتنا گئی غیرت تیری، او غیرت مند بھائی کتنا گئی تیری غیرت، جڑی بیٹی چست لباس پا کے دعوت نظارہ بڑھ کے باہر نکلے، جوان بیٹی نو باپ نہ دیکھ سکے، جوان بہن نو بھائی نہ دیکھ سکے، غیرت مند کے لانڈا پر مجاز ہے۔ آج کتنے گئی تیری غیرت؟ او غیرت جتے تے قتل و غارت ہو جاتی سی، او غیرت جتے تے دستہ گریباں ہو جاتا سے، او مسلمان اپنا گریباں چھاپ قربان جمع اس بہن تے وقت ایک قلت ہے لیتے میں تھوڑا پوری حدیث شریف سوڑا اللہ بہن ہوئے تے عثمان غنی دی بہن دے کہ جڑی پھڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ چلے جاوے، آج دی او بہن جڑی تیرے کے فلمہ تے ڈرامیاں دی فرمائش کری، آج دی او بیٹی جڑی بیٹھ کے اپنے باپ دینا اپنے بھائی دینا فوش فلمہ تے ڈرامے بیکھے، او بیٹی کل نہ جس ویلے ماں بنے گی او دے گھر اولاد نیک ہوئے گی۔ آج جو معاشرے سانو عام نظر آندا ہے، اسی بڑے عزتدار بننے ہیں، اسی بڑے غیرت مند بننے ہیں، لیکن اج ڈھولکی دی تھاپ تے مہندی دی رسم تے سکول کالجز یونیورسٹی دے ٹیبلو شو دا نام دے کے جس وقت تیری بیٹی یا تیری بہن گھر جو ڈانس دی پریکٹس کر دیئے، نچن دی پریکٹس کر دیئے، اس سارا عمل ویکھ کے تو انہوں منع نہ کر سکے تے پھر رسول اللہ دی غلامی دا دعویٰ کرن دا تو حق رکھ غیرت مند مسلمان ہون دا تو حق رکھ رہے۔ آج ساڑے کولی یہود و حنود نے اغیار نے وہ نیک ماں چھینے نہیں گئے، آج ساڑے نوجوان کس طرف رکھے؟ آج سانو تہذیب یہود دی پسند ہے، تمدن یہود دا پسند ہے، کلچر سانو یہود دا پسند ہے، مغربی تہذیب تو آسی سخت قسم دی مغربی تہذیب کیڑی تہذیب؟ مغربی تہذیب۔ میرے حضور قبلہ یوسف و مشائخ آپ فرمانے ہوتے سب وہ مغرب تے وہ پاس ہے کہ جتھے آ کے سورج بھی ڈوب جاندہ ہے تو کیڑی شہر ہے مان کر رہا ہے۔ آج اسی مغربی تہذیب تو متاثر ہو، کس تہذیب تو متاثر ہو؟ سڑا کلچر سنو تہذیب کیڑی پسند ہے؟ نام دیتے اسی مسلمان لیکن لباس سنو یہود دا پسند ہے، نام دیتے اسی مسلمان کلمہ پڑھنے ہم لیکن کلچر سانو یہود دا پسند ہے۔ آج دیو بیٹی جڑی بے حجاب ہو کے چست لباس پا کے باہر جاندی ہے، او دے گھر کل نیک اولاد نہیں ہو سکتی۔ آج ساڑے معاشرے نو نیک ماں دی ضرورت ہے۔ وہ کیڑی ماں جڑی ساری رات چرخے دی کتدی سی تے سورہ رحمان پڑھتی سی، سویرے چکی پیندی سی، آٹا پیندی سی تے سورہ ملک پڑھتی سی، روٹی پکاتی سی تے کلمہ درود دا ورد کرتی سی۔ پھر اس ماں دے گھر جس ویلے بچہ پیدا ہوندا سی تے نہ پوچھیا سی جواب ملتا سی داتا علی حج لے دی۔ پھر اس ماں جڑی چرخے دی قدرت تے سورہ رحمان چکی دی ہڈی تے ہاتھ رکھ کے سورہ ملک سورہ مزمل پڑھتی سی۔ پھر وہ دے گھر پتر پیدا ہوندا سی تے پوچھیا جاندا سی نا کی رکھیا ہے تے جواب ملتا سی با یزید بستامی رکھیا ہے۔ پھر پوچھا جاتا سی نا کی رکھتے تے خواجہ نور محبت کا جواب ملتا سی۔ دوستانی محبت اچھاڑے معاشرے کو اس ماں دی ضرورت ہے۔ اچھاڑے اولادہ کس طرح رخ جا رہی ہے؟ اچھاڑی زندگی سکون نہیں ہے، اچھاڑی زندگی اطمینان نہیں ہے، اچھاڑی زندگی چین نہیں ہے، پیسے دی بے شمار فراوانی ہے لیکن برکت نہیں ہے، بڑے مخملین بڑے گداز بستر موجود نہیں لیکن نیند نہیں ہے۔ آج اولاد ہے احترام نہیں ہے، بیوی ہے وفا نہیں ہے،
بیٹی ہے حیا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو مدینے والے دی غلامی تو رخ موڑ کے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. خدا را دوستان محبت اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرو، کیونکہ تم کو دونوں عالم میں مقصود گر آرام ہے. بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. دوستان محبت کیا اسی اج عہد کرنے صدقے دل دے نال کہ آج تو بعد ساڈیاں جوان بیٹیاں بہناں سر نویاں باہر نہیں جان گئیاں. سچے دل نال صدقے دل نال عہد کر دیو کہ آج تو بعد ساڈیاں جوان بیٹیاں ساڈیاں جوان بہناں بغیر چادر تو بغیر پردے تو باہر بغیر چادر تو باہر انشاءاللہ. دوستان محبت اپنی اولاداں دا اپنی بیٹیاں دے سروں تے شرم و حیا دیاں چادراں دے لاؤ. اج دی بیٹی کل دی ماں ہوے گی، معاشرے نوں نیک ماں مل جائے گی تے معاشرہ نیک ہو جائے گا. اج جتنے اسی اس حال وچ بیٹھے ہیں اگر اسی عہد کر لئیے کہ صرف اسی اپنی بیٹیاں دے سراں تے شرم و حیا دیاں چادراں دلانیاں نے اور اپنی اولاد نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنی ذات نو عملی نمونہ بنانا ہے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن گل یہ کہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا جتنے ساری اپنی ذات آ جاتی ہے اسی اتنے رشوت بھی دے دیں ہیں، اسی اتنے حرام کھا بھی لینے ہیں، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے غلط بیانی کر کے رزق کما کے پھر اس تیرے حرام کے رزق تے جڑی اولاد پلے گی وہ کدی نیک ہو سکتی ہے، کدی صالح ہو سکتی ہے، کدی بھی نہیں ہو سکتی. اگر اولاد کو نیک بنانا ہے پھر رزق حلال کی تلاش کرو. آج اس دور سب تو مشکل ترین کام ہے کہ رزق حلال کی تلاش. سب تو مشکل اس دور کا کام ہے کہ تسی چاہتے ہیں کہ رزق حلال تلاش کرنا بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوشش کریے کہ اسی رزق حلال کما سکتے ہیں کہ نہیں. اگر جھوٹ نہ بولیے، فراڈ نہ کریے تو جڑا جھوٹ بول کے رزق کمایا جائے گا وہ حلال ہے یا حرام؟ تے حرام وچ بچت ہوئے گی یا حلال وچ؟ تے جے وہی رزق تو سچ بول کے کما لے گا تو پھر وہ رزق وچ برکت ہوگی کہ نہیں برکت ہوگی. دوستان محبت پاک کہ اللہ تبارک و تعالی ساری حاضرین کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ حسب معمول 11 اور 12 ربیع الاول شریف دی درمیانی شب لاہور خیابان چورہ شریف دے وچ حسب معمول حسب روایات اس مرتبہ 45ویں سالانہ شب بیداری بسلسلہ جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ دے سائے دے وچ اساں اپنے شیخ کریم دا ختم چیلم شریف میں منانا ہے تے تساں تمام احباب نوں دعوت ہے تسی تشریف لیاؤ گے کہ نہیں؟ احباب محبت انشاءاللہ جڑے حضرات جاؤ گے جڑے جانتے ہو دیکھتے ہو کہ زندگی دی خوبصورت راتاں جو وہ ایک رات ہوندی ہے کھربا دی تعداد وچ الحمدللہ درود و سلام دے نذرانے سے بیٹھے رہے کریم آقا دی بارگاہ پیش کرنے ہیں. اور دوستان محبت اس رات دی خوبصورت ہے کہ اس رات اسی 1163 پاؤنڈ نبی تشریف رکھو دو چار بیٹھے احباب تسی بیٹھو گے تو بیٹھ جائیں تشریف رکھو. اللہ 1163 پاؤنڈ دا کیک میرے کریم آقا دی آمد سعید کی خوشی دے وچ کٹیا جاندا ہے. اور اس کیک دی خاصیت ہے کہ بے اولاد لوگاں وچ تقسیم کیتا جاندا ہے. تمام سنگیاں نوں دعوت عام تمام احباب جڑے تشریف فرماؤ جڑے سنگی ساتھی نہیں آ سکے انہاں تک اطلاع پہنچانا تھوڑا فرض ہے کہ تمام سنگیاں نوں اطلاع پہنچاؤ. اور بالخصوص جڑے وابستگان آئے ہو ساڈے شیخ کریم دا یاد شوق ہوندا سی کہ میرے پیر بھائی آن آپ حکم ارشاد فرماندے سن بھئی 11 ربیع الاول شریف کریم آقا دی بارگاہ وچ آنا ہے تے سج سمر کے آنا ہے، سفید لباس پا کے خوشبو لگا کے سر تے چہار کلی ٹوپی پا کے تے ویس کوٹ ہوئے تے بہت ودیا ہے نہ ہوئے تے کالا پرنا ضرور رکھ لیا ہو تے درود و سلام دے گجرے تے نظرانے لے کے بارگاہ خیر الانام میں تھوڑا کام ہے تے تسا جا کے عرض کر رہے سونیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. انشاءاللہ یقیناً میرے کریم آقا دی آمد سعید دی خیرات جڑے خالی جھولیاں لے کے جاؤ گے جھولیاں بھر کے آنے دوستان محبت ماہنامہ فضل کبیر دربار عالیہ مقدسہ خانقاہ چورہ شریف دا پیغمبر ہے. حضرات تھوڑے تک آ رہے ہیں جڑے سنگی بھی لینا چاہو خدا کو بہت زیادہ 100 سے ہدیہ ہے یہ تمام لے کے جاؤ. دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب دا صدقہ ساڑی محفل قبول و منظور فرمائے اور خلیفہ
صاحب دے صوفی رضوان مبارک صاحب دے علم و عمل دے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائی اور انہاں اتنی خوبصورت محفل دا اہتمام کر کے مینوں اپنے بابا جان دے اتنے چون والے دی زیارت کرا کسی آکھیا سی اٹھ فریدہ سوتیا تو لوکی ویکھڑ جا مت کوئی بخشا مل جا بھی تے تو بھی بخشا جا آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرات میتا فی فقرات مبارک وسلم مولا کریم بجاہ نبی کریم جو بھی کلام روحانی اور عد و وظائف جو بھی کلمات طیبات پہ پڑے گئے اے مولا تیرے پیارے محبوب دے تصل کریمہ جلیلہ دنال تیرے حضور پیش کرنے الہی قبول فرما کے میرے کریم آقا دی بارگاہ اس قبول و منظور فرما میرے کریم آقا دی ازواج اولاد صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین ائمہ محققین و مفسرین بزرگان دین دی بارگاہ اس قبول و منظور فرما کے جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دے بلندی درجات فرما کے بالخصوص مولا اسی سارے اپنے پیار اپنے محبت اپنی عقیدت کا جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شیخ کریم دے حضور پیش کر دیا قبول و منظور فرما کے یقیناً آپ کے درجات بلند رہے مزید بلند و بلند فرما اے مولا کریم ساڑھے شیخ کریم و علی علیہین کے بیچ مقام و مرتبہ عطا فرما بالخصوص صوفی خلیفہ مبارک علیہ رحمہ الہ العالمین انہاں دے بلندی درجات فرما کے انہاں دی اولاد دے خواجگان چنشید کا فیضان عام فرما اے مولا جتنے بھی حضرات نشید فرمانے اے مولا کریم انہاں کو اپنا کریم آقا سے رب حولی تے چل کرے جو آسمان دی خیرات اے مولا انہاں دے ہاتھ تے کرم فرما دے اے مولا بے اولاد میری عطا فرما مفروض ان کر دے تو خلاصی نصیب فرما الہ العالمین جڑے بے گھر نے انہاں کو اپنے گھر عطا اے مولا کریم رحیم علیم ذات شکور سمیع و بصیر اے مولا انہاں دی وابطہ اے پیار اے جذبات الہ العالمین قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرما جنہاں بھی احباب نے سوف صاحب دے نال خلیفہ صاحب دے نال اس محفل دے اہتمام وچ قلب دل میں سوف نے اپنی محبت اپنے پیار اپنے جذبات کا اظہار کیتا اے مولا کریم بجاہ نبی کریم انہاں کو اجر کثیر عطا فرما تمام سنگیاں الہ العالمین انہاں دے رزق وچ برکت عزت وچ برکت جان و مال وسعت عطا فرما الہ العالمین انہاں کو وسیل حیرت دے دی الہی وسعت عطا فرما ربنا اغفر ارحمنا انت خیر الراحمین وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین یا مولا میرے حضرت بابا جان دے جتنے بھی خلفاء نے یا مولا کریم انہاں دے سینیاں نوں منبش کروا دے واجبان ابراہیم دا فیضان انہاں دے عام فرما دے اے مولا کریم انہاں دے شب و روز اے الہ العالمین اپنے شیخ کریم نے رسول اللہ دے نام کرم دی میں توفیق نصیب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت عرشہ وقاص رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا حضرات جنہوں نے بیعت ہو رہی ہے پرنا پکڑ لو ادھر چلا دو جنہوں نے بیعت ہو رہی پرنا جڑا آیا ہوئے وہ پرنا پکڑ لو اور آگے جڑا پرنا پرنا پڑھ لو تمام مہمانوں واسطے پیر بھائیوں واسطے لنگر شریف کا